ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام محترم و معزز مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمایا، اور اس عظمت والے مہینے کی جتنی بھی عظمت بیان کی جائے کم ہے. ہم اور آپ جو ہے اس مہینے کی عظمت کیا بیان کریں گے. کائنات کے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ عام 11 مہینوں کے اندر آسمانوں کے دروازے ویسے نہیں کھلے ہوتے رحمت کے، جس طرح رمضان المبارک میں اللہ پاک ان دروازوں کو کھول دیتے ہیں. 11 مہینوں کے اندر جہنم کے دروازے پورے مہینہ بند نہیں ہوتے اور شیاطین کو قید نہیں کر دیا جاتا. اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر عنایت فرمائی کہ اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے شیاطین کو بھی قید کر دیا اور آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے، اور جنت کے اندر 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام رکھا باب الریان. اور اس باب الریان میں سے خصوصی طور پر داخل ہوں گے روزے دار، روزہ رکھنے والے جنہوں نے روزہ رکھا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ عام دنوں کے اندر جب شعبان چل رہا ہوتا ہے نا، تو مسلمان کا دل ذرا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ ہم روزہ کیسے رکھیں گے، اور جو روزہ نہیں رکھتے رمضان میں ان کا دل بھی گھبرا رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کا احسان دیکھیے، جو ایمان والا مصمم قلب کے ساتھ جب روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ایسی آ جاتی ہے، انسان کے گناہ سے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ایسے برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان تو پھر جب رمضان چل رہا ہوتا ہے انسان کی روزے رکھنے کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور جب رمضان پورا ہو جاتا ہے جو ایمان کامل والا انسان ہوتا ہے اس کو رمضان کے روزوں کی ایسی لذت میسر آ جاتی ہے کہ وہ انسان جو ہے روزے ختم ہونے کی وجہ سے دکھی ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی برکت اور ان کی رحمت، اللہ پاک کی رحمت برسنے کی نشانی اور علامت ہے. اس لیے جو حضرات ابھی بھی سستی کر رہے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے میں ذرا تعویلیں کر رہے ہیں، ان کے لیے درخواست ہے اللہ کی رضا کے لیے ابھی سے روزے شروع کر دیجئے. میرے دوستو، جب تک انسان کی جان میں جان ہے، کوئی اگر معقول عذر نہیں ہے تو اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ روزے چھوڑ دیں گے اللہ ناراض ہوگا، بلکہ آپ اس رمضان کے اندر اہتمام کے ساتھ روزے رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی فرما دیں گے کہ رمضان کے بعد اللہ پاک ایسی زندگی عطا فرما دیں گے گویا کہ 11 مہینے بھی رمضان جیسے گزر رہے. مطلب گناہوں سے انسان کی دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ. فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
دوسری روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کروا دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ رمضان کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے متوجہ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کے قید کی وجہ سے، جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی وجہ سے، رحمت اور جنت کے دروازے کھلے ہونے کی وجہ سے اللہ پاک وہ توفیق عطا فرما دیں گے جو عام دنوں کے اندر انسان کو وہ توفیق میسر نہیں ہوتی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ فرمایا کہ جنت کے اندر 8 دروازے، ان میں سے ایک کا نام اللہ پاک نے ریان رکھا۔ ریان کا مطلب انسان جو ہے وہاں پر جا کر اپنی جو ہے بھوک مٹا دے اور وہاں پر مزے ہی مزے، کھانے کے مزے، جیسے انسان کے پیٹ بھر جاتا ہے تو وہاں پر ریان میں سے داخل ہوگا۔ فرمایا کہ لا يدخلو الا الصائمون، روزے داروں نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کی۔ فرمایا کہ لا يدخلو الا الصائمون، اس جنت کے دروازے سے داخل وہی اشخاص ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک کی رحمت یہ ہوگی، آپ نے رمضان میں ایمان کی حالت میں طلب کی وجہ سے روزے رکھے، اللہ پاک کا احسان یہ ہوگا کہ فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ آپ نے اس سے پہلے جو گناہ کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے گناہ وہ معاف ہوں گے جو صغائر گناہ ہو یا جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ صغائر گناہ، باقی کبائر گناہ میں وہ رمضان کی وجہ سے یا نمازوں کی وجہ سے کبائر گناہ معاف نہیں ہو۔ ایسا حساب آپ نہیں لگائیں گے کہ جناب رمضان میں ایک فرض پڑا تو 70 کا ثواب، لہٰذا اگر یہ جناب رمضان کے پورے فرائض پڑھ لیے تو 70 کے حساب سے 70 مہینوں کے فرائض چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے تو قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے، آپ رمضان کے آخر میں کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں اتنے نفل پڑھ لیں، ان صورتوں کے ساتھ قضاء عمری معاف ہو جائے گی۔ کوئی قضاء عمری جب تک آپ ادا نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگی، آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے روزے پچھلی زندگی میں، بلوغت والی زندگی میں آپ کے روزے جو رہ گئے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، دونوں کے جو روزے افطار کی ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ رمضان کے بعد ان کی قضا کا اہتمام کیجیے۔ رمضان میں تو قضا نہیں ہوتی کیونکہ رمضان میں تو ادا ہوتی ہے۔ تو بعض عورتوں کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب جس طرح ایام کے دنوں میں ان کی نمازیں معاف ہوتی ہیں اسی طرح ان کے شاید روزے بھی معاف ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں، ایام کے دنوں میں رمضان کے روزوں کے افطار جائز ہے، بلکہ افطار ہو جائیں گے، بعد روزہ ہوگا ہی نہیں ایام کے دنوں میں۔ تو اس کے بعد جب بھی توفیق ملے آپ کو ترتیب کے ساتھ یا بغیر ترتیب کے ساتھ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ آپ جناب کو جو ہے روزے رکھ کر پھر جو ہے آپ اپنے آپ کو مقرر سمجھیں۔ تو ایام کے دنوں کے نمازیں تو معاف ہوتی ہیں، ایام کے دنوں کے روزے معاف نہیں ہوتے، ہاں قضا کرنے پڑیں گے۔ ان دنوں میں ایام کے دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جناب اگر عورت کو پتہ ہے کہ پہلے میرے ایام کے دن یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر شک ہے، یقین نہیں ہے، روزہ رکھ لیا، ایام کے دن شروع ہو گئے تو اس کو پھر چاہیے کہ وہ جو ہے اسی وقت روزے کو افطار سمجھے۔ ہاں اس میں اچھا یہ ہے کہ اگر روزے والوں کی مشابہت کی خاطر شام تک نہ کھائے پیے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور طلب کی حالت میں، اللہ پاک اس کے ما تقدم والے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ یاد رہے کبائر گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کی نماز رہتی ہے تو اس کو نماز بھی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر کسی کے روزے رہتے ہیں فرائض روزے تو روزے بھی قضا کرنے پڑیں گے۔ یاد رہے رمضان کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور اور رحمت جو انسان کو اپنے طبیعت کے اندر محسوس کروا دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ رمضان کے روزوں کے اندر کسی بھی قسم کی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی غفلت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا آپ نے تو یاد رہے کہ بعد میں سزا سخت ہے۔ آپ کو جب تک 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھیں گے تب تک گناہ معاف نہیں، چاہے وہ اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ
ہم بستری کر کے انسان اپنا روزہ قضا کر لے، اپنا روزہ توڑ دے، یا ویسے ہی کھا پی کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، بھول تو اللہ پاک نے ویسے ہی معاف فرما دی۔ تو اسی وجہ سے بندہ جان بوجھ کر بھول کرنے کی ناٹک بازی نہ کرے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی عطا فرما دی ہے جان بوجھ کر۔ اب یہ تو انسان کی نیت پر ہے کہ کون انسان کون سی نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کو بھرپور انداز میں اپنی رضا کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق عمل کرنے اور اس کو احتیاط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مطلب کہ انسان روزے رکھے لیکن روزے کو پاس نہ کرے، غیبت نہ کرے کسی کی، جھوٹ نہ بولے اور غلط باتیں نہ کہے، بلکہ جتنا ہو سکے یا تو فرائض کی پابندی، فرائض ادا کرنے کے بعد یا تو قرآن کی تلاوت کریں، یا کوئی دینی رسائل وغیرہ پڑھیں، یا جو ہے اسی طرح بچوں کی آپ تربیت کریں اور ایسا کوئی ماحول اپنائیں اس کی وجہ سے آپ جو ہے گناہوں کی طرف نہ لپکیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔